سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور مجرم گو زمانے کا محشر میں پرم رکھنا رسوا میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اچھے گرے سے دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا میں درخواست کروں گا خصوصی مہمان سید مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ آئیے اسٹیج پر آ کے افطار کے مہمانوں سے گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام محلے کے تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو، دوستوں کو جو آج اس محلے کی افطار پارٹی میں یہاں پر جمع ہیں، سب کو السلام علیکم. آپ حضرات کا بہت شکریہ جو ٹائم نکال کر آپ آئے ہیں. یقیناً یہ ایک الیکشن کی گہما گہمی چل رہی ہے اس حلقے میں، اور یہ اس حلقے کے لوگوں کے لیے ان کے لیے بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے اور میرے لیے بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے. مشکل مرحلہ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑا امتحان ہے یہ مشکل مرحلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تک آپ نے جتنے بھی لوگوں کو سنا ہے، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، ان کے وعدے سنے ہیں، تو آپ کا تجربہ ٹھیک نہیں رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی وعدہ کرتا ہے نہیں آتا ہے، کوئی علاقے ٹھیک نہیں ہوئے، چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی. تو یقیناً
میں بھی یہاں سے کھڑے ہو کر یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھائی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دینا میں کل کو چوری کروں گا، آپ ہمارا ساتھ تو کل میں آپ کو پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، آپ ہمارا ساتھ تو کل کو میں اتراکے میں نہیں آؤں گا۔ تو میں بھی اگر یہی ساری باتیں کروں کہ جی آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے تو کیا نئی بات ہوگی؟ آپ نے باتیں تو پہلے بھی سنی ہوئی ہیں۔ تو میرے پاس آپ کو یہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، میرے پاس آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے میرا ہے کہ جب ہمارے پاس اختیارات تھے تو ہم کیا کرتے تھے، وہ ہے مجھے بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 19 سال پہلے MPA بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 18 سال پہلے وزیر بنا دیا، میرے رب نے مجھے 16 سال پہلے میئر بنا دیا شہر کا، میرے رب نے مجھے 9 سال پہلے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا۔ تو MPA میں رہ چکا ہوں، سینیٹر میں رہ چکا ہوں، وزیر میں رہ چکا ہوں، میئر میں رہ چکا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر ہمیں آزما چکا ہے۔ ایک نظامت کے دور میں میرے ہاتھوں سے رب نے 300 ارب روپے خرچ کروائے، 30,000 کروڑ، 300 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے میرا کردار، یہ ہے میرا ماضی۔ تو اگر کل کو یہ ساتھی جو ہمارے ساتھی ہیں ذرا سا جگہ دے، آئیے آ جائیں، مہمانوں کو جگہ دے دیں، آگے آ جائیے آپ، یہاں جگہ ادھر ہے، آ جائیے آ جائیں، آ جائیں یہاں آ جائیں آگے۔ آ جائیے، چیئرس خالی ہیں، بیٹھ آ جائیے۔ تو رب نے آج تک کوئی جو ہے وہ مشین ایجاد نہیں کی ہے کہ بندے کے دل پہ لگائیں تو پتہ چلے کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر حالات ڈالے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر حالات ڈالے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عہدے رتبے دے کر آزما چکا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان عہدوں میں، ان رتبوں میں ہم نے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس میں کچھ نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے دامن پہ کوئی داغ اللہ تعالیٰ نے لگنے نہیں دیا۔ کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے، لیکن اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہم نے اس میں سے ایک دن کا بھی نہیں اٹھایا۔ آج ہمارا دشمن بھی ہم پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ ابھی جب میں بلدیہ ٹاؤن میں آیا ہوں کیمپین کے لیے تو مجھے پتا تو تھا کہ حالات خراب، اتنا اندازہ نہیں تھا کہ تباہی اتنی زیادہ تباہی بربادی ہے، ہر انسان پانی کے لیے رو رہا ہے۔ تو میں نے پھر 2008-9 کی بات ہے کہ ہم نے یہاں پر 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن لے کر آئے تھے جو کہ صرف بلدیہ ٹاؤن کے لیے تھی، اور وہ بتایا تھا اس وقت ہمیں اندازہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ہمیں سمجھائی بات کہ 30 سالوں کے لیے، اگلے 30 سالوں کے لیے پانی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی تو 10 سال ہوئے ہیں تو پانی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو میں نے آنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کو فون کیا کہ بھائی وہ جو ہم لائن لے کر آئے تھے، پانی کی لائن لے کر آئے تھے 60 لاکھ گیلن پانی ناردرن بائی پاس سے 40 کلومیٹر دور سے، اس میں ایک سوئی برابر بھی اس میں کنیکشن نہیں ہونا تھا، کسی کو پانی اس میں سے لیک نہیں ہونا تھا، جانا نہیں تھا، اس سے صرف بلدیہ ٹاؤن کا پانی تھا۔ تو کیا وہ اس لائن کا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، آف دا ریکارڈ بتا رہے ہیں آپ کو، آپ کے جانے کے بعد اس پانی کی لائن پر 178 کنیکشن ہے آج انلیگل، 178 اس کو چھلنی کر دیا ہے، 178 کنیکشن ہے اور 25 ہائیڈرینٹ ہے اس کے اوپر۔ اب ایک پانی کی لائن پر 25 ہائیڈرینٹ چل رہے ہوں گے تو پانی بلدیہ ٹاؤن کو کہاں سے آئے گا؟ اب مزے کی بات ہے کہ یہ ہائیڈرینٹ کوئی امریکہ والے یا کوئی انڈیا والے یا اسرائیل والے آگے نہیں بنایا، یہ ہم نے اپنے ووٹوں سے جن کو اپنے گلیوں کی چوکیداری دی تھی، انہوں نے وہی ہمارے پانی کو چوری کر رہے ہیں۔ جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے چوکیدار بنایا تھا، انہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر گھر کو لوٹا ہے۔ جس گھر کا چوکیدار چوروں کے ساتھ مل جائے اس گھر کو لوٹنے سے کون بچا سکتا ہے؟ تو ہم نے جن کو اپنے ووٹوں سے ذمہ دار بنا رکھا تھا، انہی کے ہائیڈرینٹ چل رہے ہیں، یا تو ان کی مرضی سے چل رہے ہیں، یا ان کی ملی بھگت سے چل رہے ہیں، یا ان کے اپنے چل رہے ہیں ہائیڈرینٹ۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر یہی حشر ہونا ہے جو حشر ہے۔ مجھے نہیں پتا بلدیہ ٹاؤن کے رہنے والوں، مجھے نہیں پتا کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تو انشاءاللہ تعالیٰ
جس طرح سے لوگوں نے ہمیں کراچی میں جاگتے ہوئے راتوں میں دیکھا اور کراچی سوتا تھا ہم جاگتے تھے، ایک دفعہ ذمہ داری آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ بلدیہ ٹاؤن کے لوگ سو رہے ہوں گے اور مصطفیٰ کمال کسی گلی میں جاگ رہا ہوگا اس کی بلدیہ ٹاؤن والوں کی صبح کو بہتر بنانے کے لیے. اور ہم نے یہ کام اس لیے نہیں یہاں پر یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی آ کر پانی کے کنیکشن دینے ہیں یا شادی ہال بنانے ہیں. یہاں پر جو 4 دنوں کے لیے جن لوگوں کے پاس ذمہ داریاں رہی ہیں وہ ان کے شادی ہال بھی ہیں، ان کے جو ہے وہ ہائیڈرینٹ بھی ہیں. تو مصطفیٰ کمال کے بھی شادی ہال ہونے چاہیے تھے، پوری کراچی کی بادشاہت رہی ہے اس کے پاس، تو ہر ٹاؤن میں 2 شادی ہال میرے بھی ہونے چاہیے تھے. تو اگر شادی ہال بنا رہے ہوتے تو پھر یہ کام نہیں کرتے، یہ والا راستہ اختیار نہیں کرتے، پھر یہ اس راستے میں نہیں آتے، پھر وہیں پر بیٹھ کر جی بائی کر رہے ہوتے اور اپنی انویسٹمنٹ کو سجا رہے ہوتے، بنا رہے ہوتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچایا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ قدرت کو کچھ ہمارے ہاتھوں سے اچھا کرنا منظور ہے، جب ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس ڈولفن کو موقع ضرور دیں. اور یاد رہے کہ بلدیہ ٹاؤن والوں کو بتانا چاہتا ہوں بھائی یہ مچھلی نہیں ہے، ڈولفن ہے. مچھلی کسی اور کا نشان ہے، کہیں مچھلی پہ مت نہ مہر لگا دیجیے گا. مچھلی اس بیلٹ پیپر میں کسی اور کا نشان ہے، ایک آزاد امیدوار ہے، اس کا نشان مچھلی ہے، تو اس نے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ ہی اس لیے لیے کہ وہ ہمیں تنگ کرے، اس لیے تاکہ لوگ کنفیوز ہوں. تو اس کا نشان مچھلی، تو مچھلی ہمارا نشان نہیں ہے، ہمارا نشان ڈولفن ہے. اور یہ جو آپ کو اس طرح کی ڈولفن ہے، بیلٹ پیپر اس طرح کی ڈولفن نظر آئے گی، تو مچھلی نہیں ہے، یہ ڈولفن ہے. ڈولفن بھی مچھلی، لیکن ایک مچھلی اور کسی کا نشان ہے، تو مچھلی پہ مہر نہیں لگانا ہے. آپ تمام حضرات کو رمضان کی بابرکت سعادتیں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بلدیہ ٹاؤن پہ رحم کرے اور ہمیں ذریعہ بنائے کہ آپ کے مسائل کو ہم حل کر سکیں، کمی لا سکیں. آپ حضرات کی شرکت کا بہت شکریہ. السلام علیکم.